آہل مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، جاوید صاحب نے آہل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ آہل نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، حالانکہ اس کی پوری توجہ جاوید صاحب کی طرف تھی۔ کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے، جاوید صاحب ایک گہری نظر اس پر ڈال کر کہا، لیکن میں تو آفس جا رہا ہوں، واپسی پر آپ کی باتیں ضرور سنوں گا۔ آہل نے کچھ پرسکون سے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے۔ جاوید صاحب نے اطمینان سے جواب دیا تھا، بریرا جلدی کرو، لیٹ ہو رہا ہے۔ آہل نے ایک نظر رسٹ واچ پر نظر ڈال کر کہا، وہی آج میں کالج نہیں جاؤں گی، بریرا نے بتایا اور اورینج جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے طمانینت سے جواب دیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ آہل کو تھوڑا حیرت ہو رہی تھی۔ اس سال میں پہلا ایسا دن تھا کہ بریرا نے کالج سے آف لیا تھا، بس یوں ہی موڈ نہیں ہو رہا۔ بریرا نے مسکرا کر جواب دیا تھا، اوکے۔ آہل نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی تھی اور لمبے لمبے ڈگ برتا باہر چلا گیا تھا۔ آج تو بڑا فریش لگ رہا ہے، فارس نے مسکرا کر نظر ثانی کی تھی۔ کیوں، روز نہیں لگتا تھا کیا؟ آہل نے شرارت سے جواب دیا تھا، لگتا تھا لیکن اس طرح نہیں۔ فارس عورتوں کی طرح آہل کی جانچ کرنے میں مصروف تھا۔ تو میری چھوڑ، یہ بتا ہوتا کہاں ہے تو؟ آہل نے اسے مسکرا کر چھیڑا تھا، ہم نے کہاں ہونا ہے، اسی سرزمین پر۔ فارس نے نہایت بے چارگی سے جواب دیا تھا، لیکن میرے یار، تیرے انداز تھوڑا بدلے بدلے سے ہیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ آہل اوپر سے نیچے تک فارس کا جائزہ لیا تھا۔ سب ٹھیک ہے یار، تو خواہ مخواہ شک کر رہا ہے، فارس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ فارس، ایک اچھا سا مشورہ دوں تجھے؟ آہل نے اجازت لی تھی۔ ہاں دیں۔ فارس کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ شادی کر لے، تیری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ مشورہ نہایت دلچسپی سے دیا گیا تھا۔ کر لوں گا میری جان، فارس نے آنکھ ماری تھی۔ مطلب صاف تھا، مشورہ کچھ برا نہیں ہے۔ کوئی پسند ہے؟ آہل کا سوال بے حد عام سا تھا، لیکن فارس کے چہرے کا رنگ یکلخت غائب ہوا تھا۔ نہیں یار، کوئی پسند نہیں ہے، جب ہوگی تجھے بتا دوں گا۔ فارس نے بھرپور مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اوکے، انتظار رہے گا۔ آہل بھی مسکرا دیا تھا۔ بریرا کیا دیکھ رہی ہو؟ لاؤنج میں بیٹھی بریرا کو دیکھ کر موش نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ کچھ بھی، بس بور ہو رہی تھی تو ٹی وی دیکھنے لگی، تم آؤ۔ بریرا نے اسے اپنے سائڈ میں بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ موش، تم خوش تو ہو نا؟ بریرا نے نہ جانے کن خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ بریرا، میری زندگی میں جو لکھ دیا گیا ہے اسے میں خوشی خوشی قبول کر چکی ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، موش نے نپے تلے لفظوں میں سے یقین دلایا تھا۔ موش بھائی بہت اچھے ہیں، اینڈ مجھے لگتا ہے وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بریرا نے مسکرا کر اپنے بھائی کی سائڈ لی تھی۔ ہاں شاید، موش نے کہا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تھوڑا بہت دل ہی دل میں مسرور ہونے لگی تھی۔ تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ موش نے کچھ جانچی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، صرف اسٹڈی، بریرا نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا، موش نے تھوڑا لمبا کھینچا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی بیجا گفتگو کرنے میں مگن تھیں۔ سر، میٹنگ میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں، ایک کم عمر سانولی رنگت والی لڑکی اپنے باس کو میٹنگ کے ٹائم سے آگاہ کر رہی تھی۔ اوکے، ہم آتے ہیں۔ آہل نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر جواب دیا تھا۔ اوکے سر۔ وہ لڑکی جا چکی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ آہل دراز کی سائڈ کچھ فائلوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ یار، میں وہ اکاؤنٹنٹ فائل ڈیڈ سے لینا بھول گیا تھا۔ آہل اپنی کوتاہی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ فائل حد سے زیادہ ضروری تھی، کم از کم آج کے دن۔ اب کیا ہوگا؟ فارس نے بھی حیرانگی ظاہر کی تھی۔ ایک کام کر، تو گھر جا، وہ فائل لے آ پلیز، آہل نے التجا کی تھی۔ یار، تو بہت ان سب کاموں کے لیے مجھے ہی دیکھتا ہے، فارس نے منہ پھلا کر ہلکے پھلکے ناراضگی ظاہر کی تھی۔ میری جان پلیز، آہل کی آنکھوں میں امید کی ایک لہر تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن آج آخری بار ہے، فارس نے شہادت کی انگلی اس کی جانب کر کے وارننگ دی تھی، لیکن کس کو خبر تھی، آج شاید یہ آخری ہی ہے۔ اوکے یار، آخری بار، آہل مسکرا دیا۔ فارس آپ؟ لاؤنج میں بیٹھی کافی سے لطف اندوز ہوتی موش نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بھابی، السلام علیکم، فارس نے سعادت مندی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، موش نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ دراصل میں انکل سے ایک فائل لینے آیا تھا، فارس نے مسکرا کر اپنی آنے کی وجہ بتائی تھی۔ اچھا، لیکن ڈیڈ تو اپنے کسی فرینڈ کے ہاں گئے ہوئے ہیں، موش نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، فارس نے غائب دماغی سے جواب دیا تھا، یوں لگ رہا تھا وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا آپ؟ موش نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا لی تھی۔ نہیں تو، کسی کو بھی تو نہیں، فارس خود کو کمپوز کرتے ہوئے بمشکل جواب دیا تھا۔
مجھے لگا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مش اب اسے چھیڑنے پر آمادہ تھی۔ ارے بھابھی، میں نے کس کو ڈھونڈنا ہے؟ فارس صاف مکر گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جس راز کو راز رکھنا چاہتے ہیں مقابل اس سے پہلے سے باخبر تھا۔ اوپر ہے، مش نے اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا؟ فارس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بریرہ۔ مش نے کافی کا سپ لے کر ایک بم دھماکہ کیا تھا۔ بریرہ بھابھی، میں مش کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک ایسا انکشاف ہوا تھا جس کا اسے سرے سے علم ہی نہ تھا۔ میں جانتی ہوں۔ مش اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا؟ فارس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ آپ کو میری پیاری سی نند بہت پسند ہے؟ مش نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا تھا۔ میں فائل ڈھونڈ کر لاتی ہوں، آپ تب تک اوپر جا کر اس سے مل لیں، دیکھ لیں ایسی بھابھی آپ کو کہاں ملے گی۔ مش نے خود کی تعریف کرنا ضروری سمجھی۔ تھینکس، لیکن پلیز آپ آہل سے کچھ نہ کہیے گا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، فارس نے بڑی امید کے ساتھ مجھ سے کہا تھا۔ پاگل ہیں کیا آپ؟ اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ مش نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ بہت بہت شکریہ مش بھابھی۔ فارس کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی تھی۔ اب اس محبت کے رازداں 2 نہیں 3 افراد ہو چکے تھے۔ یو آر ویلکم، میں فائل ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ مش وہاں سے جا چکی تھی۔ ہائے! فارس عین بریرہ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی سی کی تھی۔ فارس، تم یہاں، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ بریرہ کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ کون دیکھے گا میری جان، بولو۔ فارس اپنی نرم ملائم مخروطی انگلیوں سے اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے کر رہا تھا جو بار بار اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ فارس پلیز، ہزاروں ملازم ہیں، یہاں کسی نے غلطی سے بھی دیکھ لیا تو بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ یار تمہارا بیڈ روم تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ فارس اب اس کے بیڈ پر پھیل کر بیٹھ چکا تھا۔ فارس، میں کہہ رہی ہوں یہاں سے جاؤ پلیز۔ بریرہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ رہی تھی۔ پہلی بار آیا ہوں، کم از کم ایک کپ چائے کا ہی پوچھ لو، فارس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ فارس پلیز جاؤ یہاں سے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مش بھی دیکھ سکتی ہے، وہ کیا سوچے گی؟ پلیز۔ بریرہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ فکر کی کوئی بات نہیں بریرہ جان، مش بھابھی نے ہی تو مجھے آفر کی تھی۔ فارس کا اطمینان حد درجے کا تھا۔ کیا؟ بریرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ہاں، مش جانتی ہے، میرے خیال میں اس دن ریسٹورنٹ میں دیکھ لیا تھا شاید۔ فارس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بریرہ کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، دیکھو بریرہ، ایک نہ ایک دن سب کو پتہ چلنا ہی ہے، تم پلیز پریشان نہ ہو۔ فارس اسے تسلی دے رہا تھا۔ فارس، لیکن بریرہ پلیز کول ڈاؤن، یہ موقع ہمیں بار بار نہیں ملنے والا، پلیز انجوائے کرتے ہیں۔ بریرہ اب خاموش ہو چکی تھی، سارے الفاظ بے مقصد لگنے لگے تھے۔ کون سی فائل ہے؟ مش ایک ایک کر کے دراز چیک کر رہی تھی۔ اوف اللہ، کہاں پر ہے یہ فائل؟ مش الماری کے اندر منہ گھسائے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مگن تھی۔ اچانک ایک فائل سے بڑا سائز والا فوٹو زمین پر جا گرا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مش گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کر فوٹو کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ فوٹو، یہ تو امی کے پاس بھی ہے، لیکن یہ ڈیڈ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ اف، مش کیا لے کر بیٹھ گئی ہو؟ مش نے خود کو ڈپٹا تھا۔ جلدی جلدی فوٹو اس نے اندر رکھ دیا تھا، ذہن اس وقت کافی الجھا ہوا تھا۔ اوف اللہ، یہاں ہے فائل، میں بھی کہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ سامنے ہی رکھی فائل کو دیکھ کر مش منہ میں بڑبڑائی تھی۔ فائل لے کر وہ سیدھا باہر لاؤنج میں آ گئی تھی جہاں فارس پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ لیں۔ مش نے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ شکریہ، فارس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ دیکھو مسٹر، ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے، اس سے پہلے بھی آپ نے کافی بدتمیزی کی تھی، ہمیں سخت آرڈر ملے ہیں، ہم آپ کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دے سکتے۔ سیکیورٹی اسے دونوں بازوؤں سے دبوچے ہوئے تھا۔ مجھے اندر جانے دو ورنہ میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ علی شہروز کا انداز اب دھمکی دینے والا تھا۔ نہیں، بہتر یہی ہوگا آپ خاموشی سے باہر نکل جائیں، ورنہ ہمیں آپ کو اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ مقابل نے ابھی بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اہل شاہ افندی طیش میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ سوری سر، لیکن یہ مسٹر بزید ہو رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، سیکیورٹی نے بڑی ایمانداری سے بتایا تھا۔ 1 منٹ کے اندر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جاؤ۔ اہل کی آنکھیں اب غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اہل شاہ افندی، آج اپنے قیمتی وقت میں سے 2 منٹ مجھے بھی دے دو، کیا غضب کی خوشخبری دینی ہے تمہیں، بتا نہیں سکتا۔ علی شہروز نے شاطرانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ آئی سیڈ لے جاؤ اسے۔ اہل نے اب دھاڑا تھا جس سے کافی لوگ کانپ اٹھے تھے۔ سیکیورٹی اس کا بازو گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اہل، میری بات سن لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔
میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں نہیں بلکہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک بار میری بات سن لو۔ علی سیکیورٹی کے ہاتھوں خود سے آزاد کر کے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ علی اگر تم زندہ ہو تو میں صرف اس کی ایک وجہ ہے، میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اہل نے گراتے ہوئے اس کا گریبان اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیا تھا۔ چلا جاؤں گا لیکن میری بات سن لو، تمہارے لیے بڑی کام کی چیز لایا ہوں۔ علی شہروز کی آنکھوں کی بلا کی بےہودگی تھی۔ بولو، اہل نے بڑی برداشت سے کہا۔ اندر چلو، تمہیں کچھ دکھانا ہے یار۔ علی راہداری میں چل کر اس کے کیبن میں جا کر چیئر پر بڑے اطمینان کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب بولو بہت جلدی، ورنہ تمہیں شوٹ کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ اہل میز کی سطح پر سختی سے ہاتھ جمائے اس کی طرف جھکا۔ آگے کے الفاظ نہ جانے کیا راز افشاں کرنے والے تھے۔ اہل شاہ فندی، یہی نام ہے نا تمہارا؟ علی شہروز کی ہنسی بے وجہ تھی۔ اگر تم اتنے ہی فارغ تھے تو کسی کلب میں چلے جاتے، کیونکہ میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں۔ اہل کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ پہلے، چیئر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ تم یہاں آنے کا مقصد بتاؤ، اہل شاہ فندی نے قدر احسان سے کہا تھا۔ تمہارا عزیز دوست نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ علی یہاں وہاں گردن کا رخ کر کے دریافت کر رہا تھا۔ اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، مطلب کی بات کرو تم۔ اہل کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس گھٹیا انسان کو مزید برداشت کرنا اس سے باہر تھا۔ اسی سے تو غرض ہے، سمجھ نہیں آ رہا بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ علی شہروز نے نہایت پرسکون سے جواب دیا۔ کون سی بات؟ اہل نے پوچھا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ ایک راز کی بات بتا دوں، تمہارا دوست اصل میں اول درجے کا گھٹیا انسان ہے۔ علی شہروز نہایت اطمینان سے جنگل میں آگ لگا رہا تھا۔ جو کہنا ہے کھل کر کہو، پہیلیاں بجھوانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اہل نے بڑے سکوت سے کہا تھا۔ تم مجھ سے بہت آگے تھے نا، بزنس میں، پیسے میں، شہرت میں، لیکن افسوس تیرے نام ایک لمحے کے اندر مٹی میں ملانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اب اہل شاہ فندی، واہ بلا کا غرور تھا نا تجھے، لیکن تم اب مجھ سے ڈر۔ علی اپنی جگہ سے اٹھ کر اہل کے مقابل آ کھڑا ہو گیا تھا۔ الفاظ کی چنگاریاں دہک رہی تھیں۔ آگ لگنے کو تھی، شکاری جال میں آہستہ آہستہ پھنس رہا تھا۔ مطلب کیا ہے تیرا؟ اہل کی آنکھوں میں لال سرخی اتر آئی تھی، لیکن آفس میں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے بڑے تحمل کے ساتھ اسے برداشت کر رہا تھا۔ تیری ایک بہن ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ بریرہ۔ ہاں بریرہ، نام تو صحیح ہے نا؟ حباست بری مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لگائے گئے اندازے کو درست کرنے کے لیے اس نے اہل کی طرف دیکھا تھا۔ علی، اہل کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اس نے سختی سے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ غصہ نہیں، اس دن ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا، اسے بڑی پیاری تھی اور بھولی بھی، لیکن گل تو بڑے بڑے کھلا رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا میڈم کے اندر اتنی بےہودگی بھری ہے۔ تیرا دوست فارس ویسے سچ میں کیا لمبا ہاتھ مارا ہے؟ جس شخص کے اوپر تو اتنا بھروسہ کرتا ہے، وہی تیری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، مزہ کر رہا ہے۔ علی نے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بات کا آغاز مین پوائنٹ سے کیا تھا۔ اپنی بکواس بند کر علی، ورنہ جان سے مار دوں گا تجھے۔ ایک لفظ نہیں، ایک ایک لفظ چبا کر اہل نے طیش میں کہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کی باتیں تو سن کر خوش ہونے سے رہا۔ مجھے پتا تھا تو یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں ثبوت کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تاکہ بعد میں مجھے کوئی الزام نہ دینا۔ علی نے اب سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیسا ثبوت؟ اہل کے اندر ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ وہ کمزور سا شخص بالکل بھی نہیں تھا، وہ تو بہت مضبوط تھا، لیکن حالات کبھی کبھی کسی مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی کمزور کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ ایک منٹ، سب سے پہلے جیکٹ کی زپ اوپر سے نیچے کی گئی تھی۔ اندر ہاتھ ڈال کر ایک لمبا چوڑا لفافہ باہر نکالا گیا تھا، جس کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ اندر رکھا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اندر موجود چیز تم اپنے پاک صاف ہاتھوں سے نکالو۔ ظاہر ہے یہ تمہارا حق ہے، اور میں کسی کا حق نہیں مارتا۔ علی نے ایک لمبی سانس لے کر لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا تھا، جسے اہل بنا چوں چاں کے تھام لیا تھا۔ سر گھوم گیا تھا، ایک چکر سا آنے لگا تھا، پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ سامنے رکھی 5-6 تصویروں کو دیکھ کر اس کی شاید ایسی حالت کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ اہل شاہ فندی بیوی کو تو بڑے قرینے سے سنبھال کر رکھا تھا، لیکن بہن کو یوں سرے بازار چھوڑ دیا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات تو یہ ہے کہ فارس تیرا دوست تیرے دکھوں آنکھوں میں دور جھونک رہا تھا۔ تیری بہن تیرے یار کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، اور تجھے خبر ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کتنے قریب بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے۔ سوچ تیری عزت کا کیا ہوگا جب میں یہ فوٹو پوری دنیا میں دکھاؤں گا۔ لوگ تھو تھو کریں گے۔ اہل شاہ فندی کی بہن اس کے دوست کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی ہے۔
کتنا مزہ آئے گا نا تجھے، آئے گا نا، مجھے بڑا مزہ آئے گا، علی کہہ کے مار کر اپنی بیجا لفظوں کو عملی جامہ پہنانے میں مگن تھا۔ گیٹ آؤٹ! آنکھوں کو سختی سے ایک دوسرے میں بھینچ کر آہل نے اس کو جانے کا کہا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا آہل شاہ افندی، تیری بہت قیمتی چیز میرے ہاتھوں میں ہے، مجھ سے تمیز سے بات کرنا، تمہارا رازداں ہوں میں، اب میں چلتا ہوں، لیکن پھر ملیں گے جلد ہی ایک اچھی ملاقات کے ساتھ۔ علی جاتے جاتے اسے بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ اب آہل شاہ افندی کے پورے دباؤ میں اس کی عزت، اس کا وقار، سب کچھ اس کے شخص کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ یہاں علی کو گیٹ عبور کرتا دیکھ کر فارس منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ ایک عجیب، بےحد عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ علی شہروز نے اس کی طرف اچھالی تھی۔ بدتمیز! فارس اس پر ایک ہونہار نظر ڈال کر اندر چلا گیا تھا۔ آہل، یہ رہی فائل، قسم سے بہت خوار کرایا ہے تو نے مجھے۔ فارس نے اس کے کیبن میں قدم رکھتے ہی شکایت کرنا شروع ہو گیا تھا۔ آہل! کوئی جواب نہ ملنے پر فارس نے اسے پھر سے پکارا تھا۔ آہل تو ٹھیک تو ہے، میں فائل لے آیا یار، چل۔ فارس اس سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے میز پر رکھی تصویر نہیں دیکھ سکا تھا۔ غصے کی شدید لہر آہل شاہ افندی کے اوپر سوار ہو چکی تھی۔ طوفان بے تابی سے امڑ رہا تھا، مٹھیاں سختی سے بند تھیں، ہاتھ اور پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ آہل! فارس اب اس کے عین سامنے کھڑا تھا، لیکن الفاظ یکلخت کمزور، بے حد کمزور پڑ گئے تھے۔ جب نظریں میز پر رکھی تصویروں پر گئی تھیں اور پلٹنا بھول گئی تھیں، تو کیا آج آہل شاہ افندی کی دوستی خاموشی سے بہتے سمندر میں کہیں ڈوب رہی تھی؟ کہ اب وہ وقت آ گیا تھا جسے فارس خوف کھاتا تھا؟ کیا اب ان کی دوستی اپنی قیمت کھو رہی تھی؟ فارس! ایک لفظ جھوٹ نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ آہل نے بمشکل اپنا خون جیسی آنکھیں کھول لی تھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔